آج کے دور کے اعتبار سے دیکھیں تو اس کی ضرورت بہت زیادہ ہے کہ ہم ان عقدوں کو کھولیں جن کے نہ کھلنے کی وجہ سے عورت بہت بے قرار ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین تو سبھی کے لیے تھے، لیکن خاص طور پر ہم خواتین کے حوالے سے دیکھتے ہیں کہ خواتین کا تو بال بال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات میں بندھا ہوا ہے۔ اگر یہ دیکھنا چاہیں کہ آپ کی ذات کس طرح سے خواتین کے لیے رحمت کا باعث ثابت ہوئی، تو آپ عرب معاشرے میں دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل اور ایون آپ کی آمد کے بعد بھی بچیوں کو کیسے باعث زحمت سمجھا جاتا تھا، اور پیدائش کے موقع پر کتنی بڑی تعداد تھی عربوں میں جو خاتون کی ڈیلیوری کے ٹائم پہ پہلے ہی بچے کے لیے گڑھا کھود دیتے تھے۔ اللہ اکبر۔ کہ اگر تو بچہ پیدا ہوا تو اٹھا لیں گے، اور بچی پیدا ہوئی تو وہیں گڑھے میں دبا دیں گے۔ تو آپ امیجن کیجئے ایک ایسا ماحول ہے جس ماحول میں رہنے والے کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے اپنے گلٹ کا اظہار کرتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دکھ کو محسوس کرتے تھے جو اس دور کی عورت کو لاحق تھا۔ اسے جینے کا حق نہیں تھا، اسے تعلیم کا بھی حق نہیں تھا، وراثت میں بھی اس کا حق نہیں مانا جاتا تھا۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ عورت کی رائے کی کوئی ویلیو نہیں تھی، عورت کو کسی بھی اعتبار سے کسی قابل نہیں سمجھا جاتا تھا۔ ریلی کبھی میں یونیورسٹی میں پڑھاتی تھی تو مجھے ایسا لگتا تھا کہ بظاہر دور بدل گیا ہے، اندر سے انسان نہیں بدلا۔ تو آج بھی یعنی خواتین بچیاں جب یونیورسٹیوں میں پڑھتی ہیں بظاہر تو بہت ماحول ایسا نظر آتا ہے جیسے انہیں بڑی لبرٹی حاصل ہے، لیکن یہ کہ جو مائنڈ ہے نا اپنی جگہ پر ہے، مائنڈ سیٹ اس میں یہ کہ کوئی بچی جب مارکس زیادہ لیتی ہے تو اس کے اوپر جب تہمت لگائی جاتی ہے، جب وہ جاب لے لیتی ہے اس پر تب تہمت لگائی جاتی ہے، جب وہ کوئی رائے دیتی ہے تو اس کی رائے پہ سب مسکرا دیتے ہیں کہ اسے کیا پتا، اسے کیا خبر۔ اب سوچیں ایکولی ڈگری حاصل کرنے والی، زیادہ محنت کرنے والی، زیادہ بہتر رائے رکھنے والی کی رائے کو پریفرنس نہیں دی جاتی، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ کا موقع تھا، آپ نے اپنے تمام صحابہ سے کہا کہ اب تو معاہدہ ہو گیا، اور اس معاہدے کے دوران ہمارے لیے اب یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم یعنی آگے عمرہ کرنے کے لیے جا سکیں، تو آپ نے سب سے کہا کہ آپ اپنی قربانی کے جانور ذبح کر دیں، سر منڈوا دیں اور احرام کھول دیں۔ کین یو امیجن؟ کوئی ایک بھی نہیں تھا، آپ نے اپنی پوری حیات میں ایسا منظر نہیں دیکھا تھا۔ پھر یوں ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خیمے میں تشریف لائے، سیدہ ام سلمہ سے اپنا دکھ بیان کیا، تو آپ امیجن کریں سیدہ ام سلمہ کا ظرف۔ ساری بات سن کے رسول اللہ سے کہنے لگی وہ صدمے میں ہے، کیونکہ یہ وہ موقع تھا جب ابو جندل بے بسی کی تصویر بنے سب کے سامنے کھڑے تھے، اور رسول اللہ نے ابو جندل کو واپس کر دیا معاہدے کے مطابق۔ کہنے لگی آپ یوں کیجئے کہ آپ خود جائیں، قربانیاں کر دیں، جانور قربان کر دیں، سر منڈوا لیں اور احرام کھول دیں، آپ کے پیچھے پیچھے سب ایسا کر لیں گے۔ اب آج بھی دیکھیے ہمارے یہاں تو ریسٹورنٹس بنتے ہیں زن مرید کے نام سے۔ زن مرید جو ہے وہ کتنا نیگیٹو کونوٹیشن، اور پھر آپ دیکھیں کہ بیوی کی بات ماننے کے لیے آپ گھر گھر میں خاندان میں دیکھیے کسی مرد نے اگر عورت کی بات سن لی، بات مان لی، تو اسی خاندان کی عورتیں پیچھے پڑ لگ جائیں گی، مرد تو مرد رہ گئے، اور پورا ایک ماحول جو ہے وہ عجیب طرح پریپیئر ہو جاتا ہے کہ یہ شخص اپنی بیوی کی سنتا ہے، اور بیوی کے پیچھے، اور بیوی یہ اور بیوی یہ۔